خان صاحب کا اس وقت جیل کے اندر ایک سیکرٹ ٹرائل چل رہا ہے، القادر کیس کے میرٹس پہ تو ہم کافی تک بات کر چکے ہیں کہ کیس میں کوئی میرٹ نہیں ہے، لیکن آج جو بات ہوگی، کیونکہ میں کل 6 گھنٹے اس کیس میں خان صاحب کے ساتھ تھا اور میں نے اس کیس کو بڑا باریکی سے آبزرو کیا، اور اس عدالت میں جیل کے بند کمروں میں اندھیروں میں اس وقت جتنے پروسیجرل سیف گارڈز ہیں، کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز ہیں، ایک ایکیوزڈ کے کرمنل جسٹس سسٹم میں جتنی اس کی پروٹیکشنز ہیں، اس کی جتنے بیہودہ طریقے سے دنیا سے چھپا کے اس کی جس طرح خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں تک اور اس ملک کی عوام تک اور اس ملک کے جو خاص کر عدلیہ میں بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے۔ اب وہاں پہ ہمارے جج صاحب ہیں ناصر جاوید رانا صاحب۔ اب ہو رہا کیا ہے، ویسے نیب کے جتنے کیسز وہ سن رہے ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے، جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی ہیں، اور اس ملک کے بزنس ایلیٹ کے اور سرکاری افسران کے کیسز بھی ہیں، وہ جب کیس سنا جاتا ہے تو اس میں تاریخ ہوتی ہے 3 ہفتے کی، 4 ہفتے کی یا 5 ہفتے کی، اور وہ کیس چلتا بھی ہے تو آدھے گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے، یا میکسیمم بہت زیادہ ہو جائے تو 45 منٹ کے لیے۔ لیکن جو القادر کیس ہے اس پہ کوئی خاص شفقت کی جا رہی ہے پروسیکیوٹرز پہ، ایکیوزڈ پہ نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا قانون میں ایکیوزڈ از دا فیوریٹ چائلڈ آف دا لا، لیکن یہاں پہ دا پروسیکیوٹرز آر دا فیوریٹ چائلڈ آف دا اسٹیٹ اینڈ دا جوڈیشری۔ ہو رہا کیا ہے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوتی ہے اس کیس کی روز، اور یہ کیس 1 گھنٹے نہیں سنا جاتا، یہ 8 گھنٹے، 7 گھنٹے، 6 گھنٹے اس کیس کی ہیئرنگ ہوتی ہے۔ اور جب کیس ختم ہوتا ہے، نارمل پریکٹس یہ ہے جب ڈیٹ اناؤنس کی جاتی ہے تو وہ اوپن کورٹ میں کی جاتی ہے، لیکن اس کیس کی جو ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے وہ جج صاحب ہیئرنگ ختم کر کے کسی کمرے میں جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہاں کس سے ملتے ہیں، کہ کیا بات کرتے ہیں، یا اکیلے بیٹھ کے کوئی میڈیٹیشن کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں نے کیا تاریخ دینی ہے، پھر وہاں سے ہمیں تاریخ آتی ہے کہ جی کل آپ دوبارہ آ جائیں۔ یہ اوپن کورٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس ملک کے آرٹیکل 9 میں عدالتیں بار بار کہہ چکی ہیں، اس کی بالکل پیٹنٹ وائلیشن سراسر جو ہے اس کی نفی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جب ہم کوئی آرگومنٹ لیتے ہیں کورٹ کے اندر کہ جی اس کیس میں ہمارا یہ ڈیفینس ہے، تو جج صاحب کا آگے سے جواب کیا آ رہا ہے کہ جی آپ یہ بات اپیل سٹیج پہ کر لینا۔ اب اس سے میں کیا اخذ کروں، what can I infer from this؟ وہ یہ ہے کہ جج صاحب نے مائنڈ بنا لیا ہے کہ میں اپیل میں جاؤں گا، اور اپیل میں تو میں تب جاؤں گا جب خان صاحب کو سزا ہوگی، اور دیٹ مینس کہ جج صاحب مائنڈ بنا چکے ہیں کہ وہ خان صاحب کو سزا دیں گے۔ تو ہم نے آج درخواست بھی موو کی ہے کہ ناصر جاوید رانا صاحب is disqualified to hear this case anymore because he has spoken his mind۔ وہ اپنا فیصلہ دے چکے ہیں کہ وہ خان صاحب کو کنوکٹ کریں گے، ایک تو ان کی باتوں سے، ان کے کانڈکٹ سے، اور جس طرح وہ کیس چلا رہے ہیں۔ مقصد نظر آ رہا ہے یہ تو توشہ خانہ ریپیٹ ہوگا، یہ عدت کیس ریپیٹ ہوگا، ریاست کی مشینری پوری استعمال کی جا رہی ہے پردوں کے پیچھے۔ میں بار بار کہتا ہوں، انگلش فلاسفر جیرمی بینتھن کہتا تھا جتنے شیطانی کام ہوتے ہیں، سنسٹر پلانز ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اوپننس آتی ہے تو شفافیت آتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے۔ یہ چھپا کے ایک اور سزا لکھا جا چکا ہے میری نظر میں فیصلہ، صرف اس کو انہوں نے ارسال کرنا ہے اور تھمانا ہے ہمارے ہاتھ میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اپیل میں جا کے آرگومنٹ لیں۔ اور دوسری بات دیکھیں، یہ میں ایک ججمنٹ ابھی رضوان آپ کو اس کی کاپی دے دے گا، یہ آپ دیکھ لیں، 2015 پی ایل ڈی سپریم کورٹ 86۔ اب یہ ججمنٹ اس کیس سے بڑی ڈائریکٹلی لنکڈ ہے۔ یہ ججمنٹ ہے چارج شیٹ
नासिर जावेद राना साहब सिविल जज फर्स्ट क्लास 2005 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रही है ये अलकादिर केस के हमारे जज साहब के खिलाफ, जब वो सिविल जज फर्स्ट क्लास थे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इस जजमेंट में? नाजिम हुसैन सिद्दीकी साहब की जजमेंट है, कॉपी ले लें, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, आई एम जस्ट स्टेटिंग व्हाट इज रिटन इन दिस जजमेंट। क्या कहती है जजमेंट? इस केस में नासिर जावेद राना साहब जब फर्स्ट क्लास थे मैजिस्ट्रेट, इन्होंने एक वकील साहब का रिमांड दिया, फिजिकल रिमांड पुलिस को, और उस रिमांड में वो उनकी एब्सेंस में दिया। अब कानून क्या कहता है कि किसी भी एक्यूज्ड का रिमांड अगर आपने देना है तो उसकी प्रेजेंस में देंगे, क्योंकि उसको मौका देना है आपने, वो अपने आप को डिफेंड कर सके कि ना दे मेरा रिमांड। तो उनकी एब्सेंस में रिमांड दिया गया, और कोर्ट स्टाफ ने जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया, इंटरेस्टिंग बात है, डॉक्यूमेंट्स को फैब्रिकेट किया शो कराने के लिए कि एक्यूज को पेश किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट क्या होल्ड करती है? सुप्रीम कोर्ट कहती है द मैजिस्ट्रेट, मतलब कि नासिर जावेद राना साहब, इन करंट सर्कमस्टांसेस हैड डायरेक्टली मिसकंडक्टेड हिमसेल्फ, कि इन्होंने मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकब हुए हैं जज साहब, और इन्होंने जेपरडाइज की है सैंक्टिटी ऑफ द कोर्ट, कि अदालत की हुर्मत को तबाह बर्बाद किया है इन जज साहब ने। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहती है दिस जज हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ कमिटिंग मिसचीफ, कि इनके अंदर टेंडेंसी है गलत काम करने की, एंड ही इज एब्सोल्युटली अनफिट फॉर जुडिशियल सर्विस, एब्सोल्युटली अनफिट फॉर जुडिशियल सर्विस, कि ये जज जुडिशियल सर्विस के काबिल नहीं है, इसको कहीं जज नहीं लगाया जाए। लेकिन क्योंकि इमरान खान को सजा देनी है तो हमें जजेस भी ऐसे ही मिलते हैं, हमें स्पेशल जजेस ढूंढे जाते हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको फिर लगाया जाता है। हुमायूं दिलावर से स्टार्ट कर रहे हैं, अब्दुल हसनात से स्टार्ट करें, अब हमें तीसरा जज दे दिया गया है जो माइंड बना के आए कि जी आपने फैसला देना है बंद कमरों के अंदर। और हम इस वजह से कह रहे हैं ये जज साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टेड जजमेंट है, ये फिट नहीं है, इनको अपने आप को इस केस से अलहदा करना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे तो हम आज हाई कोर्ट में मूव कर रहे हैं इनको इस केस से हटाने के लिए।